أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط آمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق اللہ. محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آج جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ سورہ حجرات کی ہیں. یہ مدینے میں نازل ہونے والی سورہ ہے اور ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. یہ پوری سورہ انشاءاللہ مکمل کی جائے گی. اس کے بعد کوئی اور اس کا آغاز ہوگا. یہ قرآن مجید کی سورہ حجرات مدینے میں اس وقت نازل ہوئی ہے تقریباً 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں آئے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور خود مدینے میں اسلام کو فروغ پاتے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر چکا. نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے تقریباً 2 سال پہلے ہی سے اسلام کو وہاں بنیاد مل چکی تھی اور خود مدینے کے لوگ پہلی بار 1 آدمی، دوسری بار 6 آدمی، تیسری بار 12 آدمی اور چوتھی بار جو ہے قریب 75 لوگ ایمان لا چکے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے ہجرت فرماتے ہیں اور آپ کو مدینے آئے ہوئے تقریباً 4 سال سے زیادہ ہو چکے تھے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 سال ہو چکے. یہ 5 سال جو گزرے تھے جہاں فرق ہے دونوں مقامات میں کہ مکے کے لوگ تو آپ کو اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک دینے پہ تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے آپ کو وہاں سے کک آؤٹ کر دیں، وہاں سے باہر بھگا دیں، آپ باہر چلے جائیں، مکے میں نہ رہیں، یہ دعوت وہاں نہ پھیلے. وہی مدینے کی کیفیت ذرا الگ تھی کہ وہاں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہو چکی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کو تیار تھے.
تو گویا مکہ اپنے اندر جتنے زر و جواہر اس وقت تک رکھتا تھا وہ پیش کر چکا تھا، اور گویا یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس وقت ہماری زمین پہ تمہیں اور کچھ نعمتیں نہیں مل سکتی ہیں اور کچھ تحفے نہیں مل سکتے۔ حالانکہ بعد کے دور میں خود مکے سے ایسے خاصے لوگ ایمان لائے، لیکن اس وقت جب ہجرت ہو رہی تھی تب مکے نے اپنی انتہائی تبدیلی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مدینے کے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے مدینے کو، اس سے پہلے صحابہ کرام جو مدینے کے ایمان لا چکے تھے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر مقدم کرنے کے لیے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے پیشکش کی کہ آپ مدینے تشریف لے آئیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جانے کے اس آفر کو سنجیدگی سے لیا تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس نشست میں موجود تھے، اس وقت تک ان کا ایمان ظاہر نہیں ہوا تھا، انہوں نے مدینے کے لوگوں سے پوچھا کہ دیکھو اہل یثرب تم بہت بڑا فیصلہ لے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف قریش بلکہ قبائل عرب تم پہ ٹوٹ پڑیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم محمد کو اپنے پاس بلا لو اور جب حالات سخت ہونے لگے تو اسے چھوڑ دو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب بات کہی تو مدینے کے دو لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول یعنی اے رسول کے پتا شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جس طرح موسیٰ کی قوم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑ دو اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سمندر میں اتر گئے تو ہم پلٹ کے اتنا بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے اس اقدام اور اس اسٹیپ کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں کریں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے، حکم دے دیں گے، بس ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد ہمیں چیز کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد بدر کی لڑائی ہو چکی تھی، بدر کی لڑائی ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی، یعنی ایک سال گزرا تھا، وہ سال بھی ایسا گزرا ہے، یہ بات میں جو آپ کا احترام ہے میری بڑی خواہش بھی ہے، اور شاید ہماری جو نوجوان ہے اور ہماری جو نئی نسل ہے اس کی ایک انتہائی اہم ضرورت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کی ایک جھلک ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ آپ کی پیدائش، اس وقت کے حالات، آپ کا بچپن، آپ کی عمری، لڑکپن سے جوانی سے لے کے 40 سال تک کی عمر، اس وقت مکے کے حالات، اس میں آپ کا جیسا میں نے پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا کہ ایک ریگستان میں ہے ہرے بھرے درخت کی مانند آپ کھڑے تھے، جہاں بت پرستی عام، جہاں بے حیائی عام، جہاں ظلم و ستم عام، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، وہاں انتہائی اونچے اخلاق، انتہائی صداقت، انتہائی امانت اور انتہائی پاکیزہ اخلاق کے آپ بالکل مظہر بنے ہوئے تھے۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے، مکہ کے لوگوں سے ایک مقابلہ بدر کے میدان میں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد، خاص مدد سے نوازا۔ 313 کی مٹھی بھر بالکل بے مایا صحیح دامن لوگ، اور اللہ نے ان کو 1000 کے لشکر پر غلبہ دے دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے سال جو لڑائی ہوئی اس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن یہ جو شہید ہوئے لوگ اور زخمی ہوئے خود اللہ کے نبی کے چہرے پہ پٹی ہوئی تھی۔ ایسے اتنے سخت حالات کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد سے مدینے واپس نہیں چلے گئے۔ جیسے ہی آپ اپنے لوگوں کو تھوڑا سنبھال لیا آپ نے اور لوگ تھوڑا سا دوبارہ سے آرگنائز ہو گئے تو آپ مدینے نہیں گئے واپس، مکے کے لوگ جو جا رہے تھے کچھ دور جا چکے تھے فتح کا جشن لے کر اور فتح کا حساب لے کر، آپ نے ان کا پیچھا کیا باقاعدہ۔ اور باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک خاص جگہ پہ جہاں بیٹھ کے وہ جشن منا رہے تھے پہنچ کر کہ ہم نے اس بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زور توڑ دیا، اللہ کے نبی کے اچانک آنے کی خبر کہ محمد ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو بہت اچھا خاصا سامان وہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگے ہوئے۔ تو یہ وہ تھی جنگ جس میں بظاہر مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، کفار کو بہت زیادہ یعنی ان کی طاقت نصر سے تھی، ان کو غلبہ مل گیا تھا۔
اس پورے احساس فتح کو زخمی ہونے کے باوجود اللہ کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ نے اس احساس کو کافروں کو لے کے جانے نہیں دیا، بلکہ اس کو ختم ہی کر دیا، ان کو بھاگنا پڑا اگلے اسٹیشن۔ یہ سن 3 ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد سن 5 میں وہ واقعہ ہوا جو اس نے عرب کی تاریخی پلٹ دی۔ سن 5 میں جو تجربہ ہوا مکے کے لوگوں کو احد کی لڑائی میں کہ یہ اتنے سخت جان لوگ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی، آپ کے 70 لوگ شہید ہو گئے، 100 لوگوں سے زیادہ زخمی ہیں، اس کے باوجود جو حلقہ اور جو جماعت دشمنوں پر چھپٹ کرنے کے لیے اس کے باوجود بھی تیار ہو جائے، یقیناً وہ بہت جگر کے لوگ ہیں، بہت مضبوط قلب و جگر کے لوگ ہیں۔ اسی لیے پوری تیاری کی، یعنی 2 سال کا وقفہ ہو گیا۔ سن 3 میں احد کی لڑائی ہوئی اور سن 5 میں 2 سال تک ابو سفیان محنت کرتے رہے، پورے عرب کو رغلاتے رہے، ایک ایک قبیلے سے جا کے ملے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے محمد کا زور توڑنے کے لیے، ابھی بھی وقت ہے، بعد میں کچھ کرو گے تو کچھ ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے، سب ایک ساتھ مل کر کے اللہ اور رضا مدینہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی ان کو کہ اکیلے قریش کے بس کا اب نہیں رہ گیا ہے مدینہ، یہ سمجھ میں آ گئی۔ اسی لیے کیونکہ ان کو بہت مذہبی حیثیت حاصل تھی مدینہ پورے عرب کے اندر، اس لیے گھوم گھوم کر پورے عرب کے اندر تمام قبائل کو رخلایا اور سن 5 میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینے کو گئے۔ 1 مہینے تک گھیرے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بامردی، انتہائی جوامردی اور انتہائی جس کو وار میکینزم کہتے ہیں، جس کو جنگی حکمت عملی کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے اپنی فوج کی قیادت کی۔ اور یہ نہیں کیا کہ فوج کا ایک عام سپاہی کسی اور کیفیت میں ہو اور آپ کسی اور کیفیت میں۔ اگر فوج کے ایک عام سپاہی سے بھوک کی پیٹ کی شدت سے ایک پتھر بنا ہوا تھا تو دونوں جان کے سردار کے پیٹ سے 2 پتھر بنے۔ یہ ہے وہ قیادت کا نمونہ جو قیامت تک ہمیں ہمیشہ لے رہا رہے گا کہ اگر قیادت اس انداز کی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والی ہو، تو اس قیادت کے لیے اس کے فالوور، ان کے ماننے والے اس کے لیے جان دے دیں۔ اور یہی صحابہ نے کیا۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا قائد کس مرتبے کا ہے، کس اعلیٰ درجے کی قربانی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کس کی پابندی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جہاں ایک طرف راتوں کو کھڑا رہتا ہے، اس کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، وہی آ کر کے خندق کھودتا ہے، اپنے حصے کی کھائی کھود رہا ہے، اور دوسرے وہی آ کر کے فوج کو کمان کر رہا ہے۔ اب ہم کو اپنے آپ کو ہم سے کچھ بھی ممتاز نہیں رکھتا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ یہودیوں کے وفد آتے یا عیسائیوں کے یا کچھ دوسرے علاقوں کے، تو اللہ کے نبی اس سادگی کے ساتھ اپنے صحابہ میں بیٹھے رہتے کہ ان کو پوچھنا پڑتا کہ تم نے سے محمد کون ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس قیادت پر جان فدا نہیں کر دیں گے لوگ تو کیا کریں گے؟ یہ حالات تھے کہ جب مدینے میں مسلمانوں کو وزن مل چکا تھا، ایک طاقت میسر آ گئی تھی، اور ان کو پورے مدینے کو ایڈمنسٹریٹ کرنے، پورے مدینے کو چلانے کا گویا ظاہری طور پر پورا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ یہ سورہ اس دوران نازل ہوئی ہے، اور یہ سورہ نازل ہوئی ہے، آپ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کو گویا خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ابھی تک جس دین کو عقیدے کو پیش کر رہے تھے، ابھی تک جس دین پر عمل کرنے کے جرم میں تمہیں مکے سے نکال دیا گیا، یا مدینے کے اندر تمہیں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، منافقین اور یہودی تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب یہ منافقین یہودی تب دبا گئے ہیں، اب تمہیں موقع ملا ہے، تو اب اس دین کو ان پریکٹس کر کے دکھاؤ، اب اس دین کو عمل کر کے دکھاؤ، مدینے میں اس دین کو جاری و ساری کر کے دکھاؤ۔ تو یہ پوری سورہ ایک دم انہی ضوابط سے بھرپور ہے کہ مدینے میں آج اسلام کو کیسے چلانا ہے، دین کو کیسے نافذ کرنا ہے، عبادت کا نظام، باہم تعلقات کا نظام، عدالت کا نظام، جنگ و صلح کے لیے اور واچ کرنے کے لیے سیکورٹی کا نظام، یہ سب کیسے چلے گا، اس کی بنیادی اصول اس سورہ میں بیان ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت ہے، یہ قرآن مجید کی انتہائی اصولی رہنمائی کی آیتوں میں سے ہے، بہت مشہور آیت ہے یہ اسلامی جو زندگی ہے، فکر
فکر اور عقیدہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، تعلقات، دوستی، دشمنی، جنگ، صلح، عدالت، معیشت، اکنومی، ان ساری چیزوں کے زندگی کے پھیلے ہوئے نظام کے بارے میں ایک بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے شاید اس سورے کے اندر. اور میں آپ کروں گا اللہ کا کلام ہے. دیکھیے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے اٹھو، ایسے بیٹھو، ایسے تعلقات کرو، وہ سب بات میں آ رہا ہے. پہلے بنیادی بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا رجحان کیا ہونا چاہیے، تمہاری موڈ آف تھنکنگ اور جو ہے جو تمہارے عمل کا مزاج رخ کیا ہونا چاہیے، ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے. پہلی آیت اتنا صاف کر دیتی ہے مسئلے کو. ظاہر ہے ہم اور آپ کو زبان کی بھی بیریئر ہے، زبان کی بھی ڈسٹینس ہے، اور ظاہر ہے وہ ایمان اور استحصار اور قرآن سے تعلق بھی نہیں ہے. اگر ہم کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے تو صحابہ کرام کو کیسی محسوس ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. میں کہوں کہ کچھ بچا نہیں تو کہہ نہ دیا گیا ہو. اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کیا کرو. تو قدمو قدم بڑھانا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھایا ہے. تمہارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو. سورہ نساء میں، سورہ احزاب میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہو تو پھر کسی مومن کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرا فیصلہ کرے. یہ بات کہی گئی. لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے. وہاں تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا ہے تو اب تمہیں کوئی حق نہیں فیصلہ کرنے کا. یہاں کہا جا رہا ہے تمہیں کوئی فیصلے کرنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ بات ذہن سے نکال دو کہ تمہیں بھی کوئی فیصلہ کرنے کا حق ہے. تمہیں تو بس اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی راہ دیکھنی ہے، تمہارا بھاگ نہیں. تو تمہیں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. اب عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر لیں، اس کے بعد ہمیں کوئی بتائے کہ بھائی یہ فیصلہ غلط ہے تو ہم اس سے واپس ہو جائیں. یہ بھی ایمان کی پہچان ہے. لیکن اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے کہ پہلے ہم اپنے وزڈم پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے انٹلیکٹ پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے شعور پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ نہ کریں. پہلے ہم اپنے شعور کو اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی کے تابع بنائیں، اللہ اور اس کے رسول کے رہنمائی کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں، آگے نہیں. یہ نہیں کہ فیصلہ کر لیا اپنے آپ نہیں. اللہ کی کتاب کی روشنی میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور آپ کے اسوے کی روشنی میں فیصلہ کریں. یہ مزاج اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ مزاج اگر ہمارا بن جائے تو کیا زندگی کے کسی معاملے میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر سکتے؟ سوال ہی نہیں. فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ جان بھی رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر تم زبان سے کہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم نہیں بڑھا رہا ہوں، لوگوں کو یہ ظاہر کرو، اور اندرون میں تمہارا حال اس کے مختلف ہو، تو سن لو کہ جو زبان سے بول رہے ہو، اعلان کر رہے ہو، لوگوں پہ ظاہر کر رہے ہو، اللہ اس کو سن بھی رہا ہے، اور اندر تمہارے قول کے بالکل خلاف جو تمہارا عمل ہے اللہ اس کو جان بھی رہا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کا ڈر اختیار کرو. اشارہ ہو رہا ہے کہ ہر قدم اٹھاتے ہوئے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ہر فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اب آپ سوچیے کہ اگر زندگی کے جملہ معاملات میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کریں، ہم اسی رخ پہ رہیں جس رخ پہ ہمیں دین ڈال رہا ہے، تو سن لیجیے یہ بھی یہاں بھی بہت زیادہ آزاد نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے ہی ڈالیں.
اللہ اور اس کے رسول کے رہنمائی کی روشنی میں ہی ہم چلے، لیکن اللہ کا تقویٰ دل میں نہ ہو، ساری زندگی اسی ڈھب پہ چل رہی ہو، ظاہری طور پر وہی شیپ ہو ہمارا جو اللہ اور اس کے رسول دکھانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اللہ کا تقویٰ نہ ہو، تو یہ بظاہر اچھے نظر آنے والے اعمال ہم کو کچھ فائدہ نہیں دے پائیں گے۔ سن لو، ظاہر میں تو تم دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چل رہے ہو، اور تمہارا ظاہر بھی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ تمہارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے ہی چل رہے ہیں، لیکن دل میں دوسری باتیں ہوئی تو سمجھ لو تمہیں فائدہ نہیں پتا ہے۔ اس لیے فرمایا نماز اللہ سے جوڑنے والی چیز، قرآن نے کہا کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اللہ سے، نماز سب سے بڑی عبادت، لیکن نماز سب کے بارے میں ہے کہ اگر خلوص نہیں ہے، اگر خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، تو یہ نماز ہم کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ حدیث ہے من صلی الرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ کی توہین کرتا ہے بندہ اللہ کی توہین کرتا ہے، تو صحابہ سراپا سوال ہو گئے، اللہ کے رسول وہ کون منحوس ہے، وہ کون بد نصیب بندہ ہے جو اپنے رب کی توہین کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو لمبے لمبے سجدے کرتا ہے اور لمبے لمبے رکوع کرتا ہے۔ اللہ کوئی سوچتا ہوں کہ آخرت کا پلسرات تو وہ تو کسی بھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے پلسرات سے چلنا ہی کتنا بڑا اختیار ہے۔ وہی جو لمبے لمبے سجدہ کرتا ہے اور لمبے لمبے رکوع کرتا ہے اور اس کے پیش نظر یہ مقصد ہوتا ہے لوگ اس کی نماز کی تعریف کرتے رہے، کتنا مشکل ہے۔ اسی لیے یہ بات فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بالکل قدم پیش قدمی نہ کرو، بالکل کوئی قدم نہ اٹھاؤ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جانے بغیر۔ یہ نہیں کہ کوئی فیصلہ خود کر دو، نہیں، انتظار کرو، دیکھنے کی کوشش کرو کہ اس بات میں زندگی کے اس میدان میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ لیکن سنو، اگر تم وہ کر بھی دو اور دل سے تمہارے دل میں اللہ کا تقویٰ نہ بس رہا ہو تو یہ بات تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اگر تم ظاہراً جو کچھ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہیں کر رہا ہوں، تو اللہ سن رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو، اور تمہارا عمل اس کے خلاف ہے تو اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ یہاں تو عمل بالکل اسی کے مطابق ہو اور دل میں تقوی کی شرط پوری نہ ہو رہی ہو تو یہ کام تمہیں فائدہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ جان بھی رہا ہے۔ ایسے اللہ سے ہمارا اور آپ کا نام ہے جس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، جس کے نگاہوں سے چھپا نہیں جا سکتا ہے، جس کی حکومت سے باہر نہیں جایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے وہ اصول بیان ہو رہا ہے کہ بالکل ایکدم قطعی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ تم کو کرنا کیا ہے۔ باتیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، بہت سارے، اب اسلام پھیل بھی چکا تھا، بہت سارے 400 کلومیٹر تک آبادیاں اسلام سے دینے لگی تھی، اسلام کے اثرات تھے، صحابہ آتے تھے اپنی ضروریات لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات کرتے تھے۔ کبھی جیسے کوئی آدمی اپنی بات رکھتا تو دوسرا چاہتا نہیں بھی ان کی بات سے پہلے میں رکھوں، تو وہ زور سے بولنے لگتے، یا کبھی کبھی لوگ بحث کرنے لگتے آپس میں، ایک دوسرے سے بحث کرتے۔ اللہ کے نبی مجلس میں موجود ہوتے اور لوگوں کی آواز پر مسجد میں سنائی رہتی، اللہ کے نبی کچھ بولے تو سنا نہیں جاتے۔ صحابہ کرام بھی انسان ہی تو تھے، یہ صحابہ کرام جن کو آپ بہت عقیدے اور استقامت اور اخلاق کے آفتاب و مہتاب دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے بنے گے؟ یہ صحبت رسول سے بنے، تربیت رسول سے بنے ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے اور آپ کی صحبت سے پہلے سے وہ عمر کو جی۔ تو یہ باتیں بہت زیادہ
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں یہ کیفیت ہو جاتی تھی. دیکھیے بہت نازک بات سمجھائی جا رہی ہے. اگر تمہارے مزاج میں جان بوجھ کر کے بھی یہ بات داخل ہو جائے کہ نبی موجود ہیں اور نبی کی مجلس میں نبی کی بات نہ سنائی دے اور تمہاری بات کے سامنے ان کی بات کب جائے تو سنو کبھی بھی کامیاب نہیں. یہ مزاج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی بات ہے, آپ کے دور کی بات ہے. یہ اس آیت کا مفہوم قیامت تک باقی رہے گا. اگر ہمارا مزاج یہ بن جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ہم بڑے سے بڑے کسی مفکر اور بڑے سے بڑے کسی تھنکر اور بڑے سے بڑے کسی جو ہے ریفارمر کی باتوں کو نقل کرنے لگے, معاف کیجیے ہمیں تواریخ سے کوئی نہیں بچا سکتا. میں مقتدر کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کروں کہ یہاں کئی لوگ ہیں جیسے یہ ہمارے عزیز بیٹھے, اسی عمر میں تھا, مدرسے سے میں کالج کی طرف چلا گیا. میں کئی نوجوانوں میں کچھ گفتگو کر رہا تھا دین کی تبلیغ کے بارے میں. والد صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے تو میں نے برنارڈ شاہ کو کوٹ کیا. برنارڈ شاہ کے کچھ جملے میں نے زبانی یاد کر لیے تھے انگریزی کے اور وہ میں نے کوٹ کیا تقریر کے اندر. پھر پروفیسر آرنالڈ جو علامہ اقبال کے استاد تھے ان کا کوئی دو چار جملہ تھا وہ میں نے یاد کر لیا تھا اور اس کو کوٹ کر لیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوٹ کرنا ہوا تو میں نے اس کا مفہوم بتا دیا. اگلے دن میں گھر واپس آیا تو والد صاحب کو بلایا اور کہا کہ اس نے کہا کہ ابو بلا رہے تھے. میں وہاں گیا تو کچھ حصے میں تھوڑا سا محسوس ہو رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ نے بلائے ہیں تو کہا ہاں. کچھ کریے تو میں نے واضح نقشے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری تقریر میں موجود تھا, تمہاری تقریر بھی نہ ہوئی. میں کہا جی سب کچھ غلط ہو گیا, کچھ گڑبڑ ہو گیا. نہیں تم تو برنارڈ شاہ کو کوٹ کر رہے تھے تو اس کے الفاظ کو کر رہے تھے ورڈ, تم آرنالڈ کو کوٹ کر رہے تھے تو اس کو ورڈ کوٹ کر رہے تھے, اور جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کرنا ہوا تو تم مفہوم لگا رہے تھے. اس کا پہلے کا بچے پڑے گا کیا ہے برنارڈ شاہ کی میرے سے دکھتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس دن احساس ہو والدین اللہ سے جڑے ہوئے ہو تو اپنے بچوں کس انداز کی تربیت. اس دن کے بعد بالکل میرا کہنے بالکل بدل گیا. میں نے کہا کہ اپنے نبی کے الفاظ کو دہرانا بھی ثواب کا کام, اپنے نبی کے الفاظ کو رکھ لینا بھی ثواب کا کام. یہاں بتایا دنیا میں قیامت تک جب ایمان والے رہیں گے تو اسلامی معاشرے میں نبی کی آواز اور نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے مفکر کی بات نہیں نقل کی جا سکتی ہے. اللہ نے فرمایا لا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, اور ان کو اس طرح مت پکارا کرو جس طرح آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو. یہ اثر دکھایا جا رہا ہے. جس نبی کو بتایا گیا کہ ان کے آپ کے بھی قدم نہ بڑھاؤ, ان کا ادب بھی سکھایا گیا. معاف کیجیے جو یہ ادب نہ سمجھتا ہے گا وہ نبی کے آگے قدم تو بڑھاتا ہی رہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نبی کے ادب سے جو واقف ہوں. میں نے کبھی شاید اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حقوق قرآن میں خود بیان کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نبی آپ بتا دیجئے ایمان والوں کو کہ ایمان والوں پہ آپ کا یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے. تو کیا ایمان والے نہ مانتے؟ مانتے ضرور, لیکن اللہ تعالیٰ نے تکلف بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے سیدھے اپنی کتاب کے اندر قیامت تک کے لیے کہہ دیا ایمان والوں میرے نبی کا شکریہ, میرے نبی کا یہ حق ہے, میرے نبی کا یہ حق ہے. میرے نبی کا جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر رکھا, میرے نبی کا حق ہے میرے نبی پہ ایمان لاؤ, میرے نبی کو میرا آخری پیغمبر سمجھو, میرے نبی جو کچھ کہتے ہیں اس کو سمجھ لو کہ وہ میری طرف سے کہتے ہیں, اور میرے نبی کی اطاعت کرو, ان کے نقش قدم سے چلو, اور دیکھو میری نبی سے محبت کرو. اپنی جان سے بھی زیادہ میرے نبی تو اہمیت دینی ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ کرتے ہیں. اور یہاں فرمایا میرے نبی کا ادب کرو, اور ایسا ادب جو ہر کسی کے ادب سے بالا ہے.
ہر کسی کے ادب سے آپا، کسی کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے اندر وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا ان کو اس طرح پکارو بھی نہیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر صحابہ کو پکارنا ہوتا ابو بکر کو تو پکار لیتے ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ، حذیفہ، عمار، سب کو پکار سکتے تھے ایسے، لیکن جب رسول اللہ کو بھی پکار سکتے تھے محمد، تو بتایا گیا کہ ان کو ایسے پکارو بھی نہیں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان کو پکارنے میں بھی ادب محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ وہ تمہاری طرف اللہ کے نمائندے، تمہارے عقیدے، تمہارے فکر، تمہارے اخلاق، تمہاری تہذیب، تمہاری پوری معاشرت، حکومت، سب چیز کے لیے ان کو آئیڈیل بنایا ہے ہم نے، تو تمہیں تو ان کا لب دیکھتے رہنا، ان کا ادب محفوظ رکھنا ہے۔ بول رہے ہو تو خاموشی سے سننا ہے، کوئی بات کہہ دیں تو اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں نقل کی جا سکتی۔ ایسے سے بات اس کی کتنا احترام رکھا ہے لوگوں نے۔ امام محمد کے بارے میں امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انتہائی عبقری آدمی امت کی، گفتگو کر رہے تھے، تقریر بیان کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کچھ بولتے تھے، حضور کو یہ پسند تھا، یہ پسند تھا، یہ اچھا لگتا تھا، کھانے پینے کے یہ آداب تھے، ایسے آپ کھاتے تھے۔ اسی نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کو کدو، لوکی، اللہ کے نبی کو کدو، ایک آپ بغل میں بیٹھے تھے، ان کا بھی مجھے حضور کا دور نہیں ہے، امام حنیفہ کا زمانہ ہے، ان سے بات کر، ان کا مجھے تو نہیں پسند ہے۔ امام محمد کو ایک دم پیش کیا، ایک دم تقریر روکتے ہوئے تلوار لگی رہتی تھی، سب کو نکال دیا، اب 100 کروڑ میں تیری گردن اڑا دوں گا میں بھی، تجھے نہیں پسند تھی تو تو چپ رہتا، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی تو تیری یہ کیسے مزاج ہوئی؟ تو فوراً جواب میں کہا کہ مجھے یہ چیز نہیں پسند تھی، چپ رہتا۔ یہ نظام ہے دین کا، اتنی بغیر آ جاتی ہے ہمارے بزرگوں کو، لیکن ہمارے ساتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ایسے بول دیتے ہیں، لیکن ہم ماحول کو بالکل ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، معاف کیجیے گا میں بہت ادب کے ساتھ کر رہا ہوں، معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب بھی جب دیتے ہم تو شاید پھر شکایت کرنے کا بھی کوئی اس کا جواب ہی نہیں رہ جائے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے پیچھے چلنے والا مزاج بنائیں، بچے کو بتائیں کہ دیکھو کیا میری ایسی سلام ہے، لیکن اس کو ہم کچھ کر کے بھی تو بتائیں۔ ہم چاہتے ہیں میرے بچے سب کچھ سلام کریں، تو کیا ہمیں سلام کو اپنے گھر میں رواج نہیں کرنا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا مرتبہ ہے آپ سوچیں ذرا۔ لیکن آپ کا حال ہے کہ آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، سواری سے چل جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام، گھر میں تشریف آتے ہیں کہتے ہیں السلام، کیا مرتبہ ہے کسی کا حضور کے ساتھ؟ لیکن دونوں جہاں کی سرکار یہ سکھانا ہے پوری امت کو کہ دیکھو ایسے رہنا ہے جیسے میں رہ رہا ہوں، دیکھو آشا ہو کر دوسروں کی نقالی نہ کرنے لگنا، تو گڈ مارننگ اور نمستے نمسکار ہو سکتے رہ گئے۔ میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، ابھی یہ غیر مسلم کو میں پڑھ رہا ہوں، اس کو پڑھ کر کے میرا دل بھر ہے۔ ایسی بات اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے ان کو ایسے سنسکار دیے ہیں کہ ایک ان پڑھ مسلمان بھی، ان پڑھ مسلمان بالکل کچھ نہیں جانتا ہے ریلیٹڈ، وہ بھی جب راستہ چلتا ہے تو راستے کے دونوں طرف محبت کی پھول لے کے اندر جاتا ہے۔ کوئی بوڑھا مل گیا بیٹا السلام علیکم، کوئی نوجوان مل گیا بھائی جان السلام علیکم، کوئی لڑکا مل گیا بیٹے السلام علیکم، کوئی عورت مل گئی اماں السلام علیکم، محبت کی پھول کرتا جاتا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کا مزاج، ہمارے نبی کی تربیت، ہمارے نبی کا سمت اور ڈائریکشن، یہ چیزیں تو بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کو تو اتنا ادب محفوظ رکھنا ہے کہ ہر معاملے میں جیسے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ایسے ان کو پکاریں گے بھی نہیں۔ اور سن لیجیے بات پکارنے کی حد تک نہیں ہے، جیسے ہر نام سن لیتے ہیں نا ایسے ان کا نام سنیں گے بھی نہیں۔ یہ ہے باقاعدہ حدیث میں یہ رہنمائی کر دی گئی۔ ہم ابو بکر کا نام سنیں رضی اللہ عنہ نہیں کہنا کوئی ضروری نہیں، آپ کہہ لیں اچھی بات، ورنہ حضرت ابو بکر کہہ دیں، کہہ لیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ،
یار غار صدیق رسول کی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں نام سنیں گے. حدیث ہے آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا. منبر کے تینوں اسٹیپ سے آپ نے قدم رکھے، ایک اسٹیپ کے بارے میں صاف حدیث میں ہے کہ جبرائیل نے کہا رسول اللہ برباد ہو جائے ہو، برباد ہو جائے ہو، برباد ہو جائے ہو. آپ نے فرمایا کون کہتا ہے؟ کہا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہیں بھیجا برباد ہو جائے وہ، ہلاک ہو جائے وہ. آپ نے فرمایا آمین. اللہ، یہ ادب ہے نہ صرف پکارنے کا بلکہ نام سننے تک کا. یہ مزاج ہمیں بنانا چاہیے. ہم آپ کا مزاج تو ہمارا مزاج ہے. ایسا لگتا ہے کبھی کہ مجھے پورا سیکوینس گزر گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا، گاجا باجا کو توڑنے کے لیے بھیجا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محبت تو آپ کو جاؤ، آپ کے لیے ہم جان لڑا دیں گے، لیکن موسیقی کے بغیر ہمارے یہاں شادی کیسے؟ گانا بجانا کے بغیر ہمارے گھر میں ہم سوئیں گے کیسے؟ آپ فرماتے ہیں حیا ایمان کا جز ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا جز. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ سے محبت تو ہو جائے، لیکن اس ماڈرن زمانے میں ہم رہیں گے کیسے اگر حیا کو فالو کریں گے؟ کیا ہم بیکورڈ اور رجعت پسند اور جو ہے پرانے زمانے کے سونگ نہیں سننے لگیں گے؟ معاف کیجیے، یہ نقطۂ نظر وہ نہیں ہے جس سے ہم اللہ کے نبی سے بڑی خوشگوار ملاقات کر لیں گے. آپ ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. میں نے آیا ہوں آپ کو چھوٹے نہیں کیا ہے کہ آپ کو پسند لگتی ہے. آپ سے میں بہت صفائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میں تو آتا ہی ہوا اس لیے کہ اللہ کے خلاف کی حوالوں سے اللہ میری محبت کرتا ہوں، اور ہم اور آپ بیٹھ کے سنتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اسی طرف موڑ دے جس طرف وہ ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ آیتیں صاف بتا رہی ہیں کہ دیکھو تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی توجہ رہے، اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی مدد دنیا میں اترے تمہارے اوپر، تو سن لو. جب تک میرے نبی کا ادب نہیں محفوظ رکھو گے تب تک دنیا میں تمہیں عزت و توفیق نہیں مل سکتی. تو فرمایا کہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ان تحبط اعمالكم. کتنی خطرناک وارننگ ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تم سمجھ بھی نہ پاؤ. تم سمجھے رہو کہ میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکوٰۃ، میرا انصاف، میری تقریریں، میرے بیانات اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کے عوض بدلے میں تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. تم سمجھتے رہو اپنے من میں کہ ہمارے پاس بڑے اعمال ہیں اور یہاں سب کچھ خالی ہو چکا. یہ ہے بات. جان بوجھ سے ابھی آج اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، انڈیا ٹوڈے نے بلایا اپنے فنکشن میں، انکلیو میں سلمان رشدی جسے ملعون کو راجستھان میں آنا تھا. ہمارے دینی تنظیموں نے راجستھان کے سن لیجیے، وہ صاف بات کر رہا ہوں کہ راجستھان کے لوگوں نے جو ڈیزرٹ ایریا کے مسلمان ہیں جہاں بہت زیادہ دینی تعلیم کا کوئی ماحول نہیں ہے، صحرا اور ریگستان میں رہنے والے مسلمانوں کو غیرت آ گئی. لیکن ہم دلی اور یو پی پنجاب اور یہاں کے لوگ ہم بڑے وسیع طرف ہو گئے، ہم چپ رہے. ایمان کی علامت ہے ایسے شیطانوں کے مقابلے میں بولنا. آپ سمجھیے، ایسے لوگ آ رہے ہوں، ایسے لوگوں کی توقیر و عزت ہو رہی ہو، اس کے خلاف بولنا یہ ایمان کی علامت ہے. جو آدمی اس کو نرم انداز میں اپنے دل میں سمجھ لے تو سمجھ لو کہ اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. کسی اور ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ ارے ان کو اس طرح پکارو بھی نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان کی بات بولی جا رہی ہو تو کسی کو بولنے کا ارادہ نہیں ہے. آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی کہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو کسی کو اس بات کی کہنے کی مجال نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ فلاں مفکر اسلام نے فرمایا. میں آپ کو عرض کروں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ ہوئے. حضرت عمر خود قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن صحابہ میں ایک صحابی ایسے تھے جن کو قرآن کا
بہت بڑا ماہر تصور کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ میرے بعد عبداللہ بن ابی ابن کعب سے قرآن کے بارے میں رہنمائی لے لیا کرنا, اگر ضرورت پڑے تو یہ ان کو اللہ نے قرآن کا ایسا کر دیا ہے. حضرت عمر ایک آیت کے بارے میں پوچھنے چلے گئے, کچھ اور لوگوں سے بات ہو چکی تھی. حضرت ابی ابن کعب نے کہا, اس آیت کے بارے میں کہا, اللہ کے نبی نے میری اس آیت کا یہ مطلب بتایا. حضرت عمر کی زبان سے اتنا نکل گیا کہ ابی فلاں اور فلاں تو اس آیت کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں. اتنا کرے تو ان کو غصہ گیا. انہوں نے کہا عمر آپ کو جواب کرو, میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے, تو آپ کہہ رہے ہو فلاں اور فلاں یہ کہتے ہیں. ارے فلاں فلاں کی کیا اوقات ہے, یہ کون ہوتے کہنے والے, اور ان کے کہنے کی کیا بات رہ جاتی ہے. ٹھیک, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے گی اور قطعی طور پہ معلوم ہو جائے گی کہ نبی کی بات ہے, تو معاف کیجیے, سمجھانے کے لیے تو کسی کی بات سنی جا سکتی ہے کہ اس قول کا کیا مطلب ہے, اس قول کا کیا انطباق ہے, کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا, لیکن اس نبی کو اس قول کے خلاف کسی کی بات کوئی گنجائش نہیں. تو فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایسا نہ ہو کہ یہ حرکتیں تم کر دو اور اس کے بعد تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم سمجھو کہ ہم تو اعمال والے ہیں, ہم تو نماز والے ہیں, ہم تو خیرات والے ہیں, ہم تو محنت والے ہیں. بہت ہی ادب کے ساتھ یہاں میرے عزیز نوجوان بیٹھے ہیں, بات کروں میں خاص طور پر دیکھیے ماحول اس کا بہت خراب ہے. مسلمانوں کو باقاعدہ اس بات کو ورغلایا جا رہا ہے, وہ کہنے کے لیے یہ جدید زمانہ ہے, آج کے زمانے میں پرانی باتیں کرتے ہیں. تو میں آپ سے شرح کروں, طالب علمی کے زمانے میں ایک ایسے موقع پیش آ گیا. ہمارے ایک استاد وہ غیر مسلم تھے, سائیکولوجی پڑھاتے تھے. انہوں نے سوال کیا, سوال گردش کر رہا تھا, 108 لوگ بیٹھے ہوئے تھے لڑکے. انہوں نے پوچھا, سوال تھا کیا نئی نسل پرانی نسل نئی نسل کا ساتھ دے رہی ہے, یا کیوں کہ پرانی نسل نئی نسل کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہے, نئے زمانے کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی. انہوں نے کچھ کہنا چاہو گے. اللہ نے بات ڈال دی, آپ نے بالکل کوئی بات نہیں دی. ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے بس وہ بات کہلوانے کے لیے مجھ کو کھڑا ہے. میں نے کہا سر آپ کا سوال پوری طرح سے ریلیونٹ نہیں. تو ہڑبڑا میں بالکل آخر میں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا ہوا تھا, میں ان کے پیچھے سے سوال کرتے ہوئے آ رہا تھا, ارے تم نے تو پورا الٹ دیا. میں نے کہا سر جی یہ بات صحیح ہے, یہ بات آپ کی اگر 100% مان لی جائے تو کوئی نیا زمانہ وجود میں نہیں آ سکتا ہے. اگر سارے پرانے لوگ ہر نئے دور کی یوں مخالفت کرنے لگیں گے کہ کسی قیمت سے اس کو برداشت نہ کرتے ہیں, تو کوئی نیا زمانہ وجود میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بات کرنا ہے. میں نے کہا سر البتہ کچھ پرنسپلس اور کچھ مورلس ایسے ہیں جن کے امپلیمنٹ ہونے میں زمانے کے فرق کا کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں, وہ ہمیشہ پرماننٹ رہتے ہیں, مکمل رہتے ہیں, پرفیکٹ رہتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہے. میں نے کہا سر وہ اللہ کے لیے ضروری ہے, جو ہمارا اور آپ کا اور پہلوں کا اور آنے والوں کا سب کا پیدا کرنے والا ہے. وہ جو اصول دیتا ہے وہ بالکل خالص ہوتا ہے, پرفیکٹ ہوتا ہے. اس میں ربطی برابر گنجائش نہ پرانے دور میں انگلی رکھنے کی ہے, نہ نئے دور میں اور نہ آنے والے دور میں. کسی زمانے میں اس میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے, کوئی رکھنے کی. تو وہ بہت پسند ہے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ سے مجھے لکھ کے دے سکتے ہو. میں نے 2 صفحے میں انگریزی میں اس کو لکھ کے دے دیا ان کو. دوسرے دن انہوں نے بلایا, اچھا ہے میں صرف اس موضوع کی بات کروں. اس کو پڑھ کر کے مجھے یہ لگا کہ جیسے میں خصوصی زندگی کی بات کروں. ان اصولوں کو میں جانتا نہیں, ان اصولوں کو میں سمجھتا. تو میں صرف بات کر رہا ہوں کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن کو دیکھنا, اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم بڑھانے کی بالکل بالکل ہمت نہ کرنا, یہ ہے ایمان کی دلیل. اب آگے سنیے یہ ایمان کی دلیل کیسے ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جو لوگ نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں, جو لوگ نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جاتا رکھا. تقوی کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو سلیکٹ کر لیا ہے. مطلب اگر نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں, مطلب کیا, ان کے دلوں میں تقوی بسا ہوا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ متقی لوگ ہیں. کیوں کہ وہ نبی کا ادب ہے. مطلب معلوم ہوا کہ نبی کا ادب ملحوظ رکھنا
کسی انسان کے دل کے اندر تقوی کی دلیل ہے، اور اگر اس کی خلافت ہو جائے، نبی کا ادب ملحوظ نہ رکھے کوئی، تو مطلب صاف ہے کہ دعویٰ چاہے جتنے بڑے علمی مقالے لکھے جائیں، جب دل میں تقویٰ نہیں ہے تو نبی کا ادب ملحوظ نہیں رکھتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جو نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحن اللہ کا مطلب ٹیسٹڈ ون، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر لیا ہے، یہ دل تقوی کی بہترین جگہ ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت۔ اگر ابھی کوئی بات ہو گئی، نادانی میں کبھی غلطی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا۔ کبھی غلطی ہو گئی تو توبہ کر دیا، اللہ کے نبی سے آگے حضرت کی، اللہ کی نادانی سے کبھی نہیں ہو پایا، میں سمجھ نہیں پایا، یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، گستاخی نہیں ہوئی، اور اللہ کی مغفرت طلب کرنا کیوں؟ یہ حکم تو اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ لہم مغفرۃ، اگر وہ توبہ کر کے پلٹ آئے ان کے لیے مغفرت، وہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، بہت بڑا اجر ہے۔ اب تھوڑا سا کہ اگر اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہم نے اس کے پیچھے لگا رکھا، اس کے آگے بڑھ کر کے ہم نے اپنی قابلیت کو کوئی مظاہرہ نہیں کیا، اس کا مطلب اللہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور بہت بڑا اجر ہے اس کا، بہت بڑا اجر ہے، اور یہ اجر اس دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر بہت بڑا اجر ہے اس کا۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو آخرت کے اجر کا متمنی نہ ہو؟ کیا جو محتاج نہ ہو آخرت کی بہت بڑے اجر و مرتبے کا؟ تو بتایا جا رہا ہے اگر اپنے دلوں میں نبی کا ادب پال لو صحیح انداز میں، تو تمہیں بہت بڑا اجر آخرت میں ملے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھی سکون دیتی ہے اور آخرت کے لیے بہت ہی امید جگہ دیتی ہے۔ فرمایا آگے ان الذین، یہاں ایک واقعہ تھا اور واقعہ بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نے کہا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا، بلکہ مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینے سے بھی اللہ نہیں شرماتا۔ تو یہاں اسی طرح کی بات ہے، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو مسلمان آ جاتے تھے، ابھی تربیت نہیں ہوتی ٹھیک سے، دیہات اور گاؤں سے دور دور علاقے سے آتے تھے، اپنی ضرورت کو لے کے آئے، اپنے گھر سے صبح چلے، دوپہر میں پہنچے، اللہ کے نبی تھوڑا آرام کر رہے ہیں، صبح کیا آپ کو رات کے حصے میں اٹھ جاتے تھے، نماز کے بعد لوگوں سے ملتے تھے۔ ہم مسلمانوں کے جو موجودہ مزاج ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی فکر فرمائے کہ فجر کے بعد سو رہے 8 بجے تک، یہ نہیں، ہمیں اپنی راتوں کو پابند کرنا ہے، جاگے بھی تو اس کا زیادہ حصہ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہو تو وہ آ جاتے، اب باہر سے پکارنے لگتے، اللہ کے نبی ذرا باہر تشریف لے آئیے، یا رسول اللہ ہم کو ضرورت سے آئے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں جانا بھی بہت دور ہے، اللہ کے رسول ہماری بات سن لیجیے، اس طرح سے کہنے لگے، تو ان کو ادب سکھایا گیا۔ فرمایا کہ یہ نبی، یہ جو لوگ حجرے کے باہر سے آپ کو پکارتے رہتے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے، یہ اللہ کا طرف ہے، عقل ہی نہیں رکھتے ہیں، یہ عقل سے کام لیتے تو سوچتے کہ آپ تو ویسے ہی اپنا ایک ایک پل ان کے لیے کھپا رہے ہیں، تو ذرا سا اگر آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے ہیں، لیٹنے چلے گئے ہیں، یا گھر میں تھوڑا سکون کے لیے چلے گئے ہیں، تو اگر ان کو عقل ہوتی تو یہ سوچتے کہ ابھی اللہ کے نبی آرام کر کے تھوڑا نکلیں گے تو ہماری ہی بہتری کے لیے نکلیں گے، ہمیں ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ ابھی چونکہ ماتے ان کے ابھی آئیں گے تو آرام سے خلل ہو جائے گا، جب آرام کر کے تھوڑا آئیں گے، تازہ تن ہو کر کے آئیں گے، فریش ہو کر کے آئیں گے، تو ہمارے ہی لیے زیادہ بہتری کی بات ہوگی، ہمارے ہی لیے زیادہ اچھی بات ہوگی۔ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ بالکل عقلیت سے کام نہیں لیتے۔ تو فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ ہیں نبی یہ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جیسے سامنے مسجد کے اندر
آپ کے حجرے کا وہ تھا تو نہیں پیچھے سے جا کے پکارنے لگتے تھے کہ ادھر سے آواز نہیں جا پا رہی ادھر سے چلی جائے. اللہ تعالیٰ نے ادب دیکھو کس سے کوئی تکلف نہیں ہے. یعنی حضور کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا ذکر کیا. آپ تو اتنا سادہ رہتے تھے کہ صحابہ کے ساتھ مٹی کود رہی, صحابہ کے ساتھ دوڑ لگا رہی, صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے. اس ذات پاک کی سادگی کا یہ عالم, لیکن صحابہ کو بتایا جا رہا ہے دیکھو غلط فہمی میں نہ پڑو, یہ ہے اللہ کے پیغمبر, تمہارے ساتھ رہتے ہیں, انتہائی سادگی کے ساتھ رہتے ہیں, تمہارے دکھ درد کے برابر سے شریک ہیں, لیکن ان سب کے باوجود تمہیں ان کا احترام ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. ان کو ایسے مت پکارا کرو. تو فرمایا کہ جو لوگ حجروں کے باہر سے آ کے آپ کو پکارتے ہیں, اے نبی یہ ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے, عقل سے کام لیتے تو سمجھتے کہ آپ تھوڑا سا آرام کر کے تازہ ہو جائیں گے, تو انہی کے فائدے کے لیے تو کھپ رہے ہیں ہم. اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, اگر صبر کر لیتے, تھوڑا انتظار کر لیتے, حتیٰ تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ ان کی طرف خود ہی باہر نکل کر کے آ جاتے, لکان خیر لہم, انہیں کے لیے بہتر تھا, انہیں کے لیے اچھا تھا. یہ تدرک کیا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس طرح سے صبر کر لیتے اور تھوڑا انتظار کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلا کر کے آتے, لکان خیر لہم, انہیں کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم. یہاں بھی مایوسی نہیں کی گئی, مایوس نہیں کیا اللہ نے, کہا اگر اب تک کوئی غلطی ہوئی ہے معافی چاہو اللہ سے, استغفار کرو کوئی غلطی ہوئی ہے اس طرح کی تو. اور سنو اللہ کی شان یہ ہے کہ جب کسی کو معاف کرتے تھے تو اس کو اپنے نعمتوں سے نوازتے ضرور ہیں. غفور ہے اور غفور کی بات رحیم بھی. یہ اللہ رب العالمین نے یہ چیز بتائی ہمیں. اور اس کے بعد ایک واقعہ اور اس کے اندر تھا کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبائل سے ایمان لا چکے تھے, ان کے یہاں زکوٰۃ لینے کے لیے لوگوں کو بھیجا. کہا بھائی دیکھو یہ بتا دینا, جیسے 40 بکری سے ایک بکری اور اتنے میں سے اتنا, کلے میں سے اتنا, کھجور میں سے, سب بتا دیا آپ نے. اور گئے, ایک صحابی گئے, جس قبیلے کی طرف گئے ایمان لانے سے پہلے اس قبیلے سے ان کا کچھ مطلب مخاصمت بھی, جھگڑا ہوا ہوگا, کوئی بات تھی جس سے اس قبیلے کے لوگ ان لوگوں سے دوری رکھتے تھے یا دشمنی. وہاں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا کوئی قافلہ آ رہا ہے, تو وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے تلوار وغیرہ سے خرچ کر کے اور باہر نکلے کہ اللہ کے نبی کے قافلے کا استقبال کریں گے. یہ سمجھ نہیں سکے بات کو. ان کو یہاں بھی ایک طاقت ہوتی, ان کو ان صحابی کو لوگوں نے, کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سچی ہیں یا مخبر لوگ ہیں, انہوں نے آ کے کہا دیکھو جو لوگ آ رہے ہیں, ارے وہ پرانا جو تمہارا معاملہ تھا وہ بدلے کے لیے آ رہے ہیں, اس کو ختم کر دیں گے. تو انہوں نے ان کی بات پہ اعتماد کر دیا کہ یہ لوگ واقعی مجھے سرکار کے لیے بلکہ قتل کرنے آ رہے ہیں, تو بس واپس چلے آئے, خبر ملے آئے تو اللہ کا رسول وہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کے لیے نکل گئے, میں بھاگنا دیتا تو وہاں بچ کے نہیں آ سکتا. آپ کو شاید یہ بات کی معلوم ہو جائے کہ جو ہے نبی کا قاصد آیا ہے تو کسی مزاق نہیں لوگوں کی. آپ بہت ناراض ہو. جب مسلمانوں نے سنا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان کی سب خوبی ہونی چاہیے, ان کو غلط سبق دینا چاہیے, ورنہ شاطر ہو جائیں گے اور سرکش ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کو خود ناراضگی تو تھی, لیکن آپ اجلت میں نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی, تو آپ اس معاملے کی تحقیق کے تہہ میں جانا چاہتے تھے کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ بات کیا ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے غلطی کی ہوگی تو سزا دی جائے گی, لیکن پوری تحقیق ہونی چاہیے. لیکن جو اجلت میں تھے انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ان کو سزا دی جائے. اب یہ باتیں تھیں, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ضد مان لیتے, صحابہ کی جو لوگ سوچ رہے تھے, تو آپ حملہ کروا دیتے اور ظاہر اللہ کے نبی کے سامنے اٹھتے تو سچتے نہیں تھے, اچھے خاصے لوگ معافی جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلت نہیں کی. آپ نے کہا نہیں اس مسئلے کی تحقیق ضروری ہے, ہم فیصلہ کریں گے. لوگوں کا اتنا واقع رہا, جب بھی فیصلہ کیا جائے آپ نے ہو گیا, ہم اپنے طور پر اس کو تحقیق کریں گے. ان لوگوں کو معلوم ہوا اسی طرح کہ نہیں وہ تو آئے نہیں, آپ کو نکلے تھے ان کے استقبال پہنچے, آئے بھی نہیں. یہاں پہنچے تو بالکل اگر لوگوں نے کہا کہ واہ تم اللہ کے نبی سے ایمان لائے تھے کہ بغاوت کر چکے ہو تم لوگ, وہ گئے تھے ایک ساتھ تم سے زکات لینے سے, تم لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے نکل آئے.
سب کچھ دیا. ارے بھائی ہم لوگ ان کو دیکھا تھا, ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. کسی ایک غیر معتبر آدمی کی بات پر اعتبار کر کے وہ واپس چلے آئے, بات کی تحقیق کرنی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے, انہوں نے آپ نے تھوڑا سا سوالیہ انداز میں آپ نے دیکھا, ارے ہم کو خبر بھی نہیں کہ وہ آئے تھے. یا رسول اللہ ہم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں, ہم نے تو ان کے استقبال کا پورا انتظام کر رکھا تھا, وہ آئے نہیں. اور یہ ہم کہاں سے سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کے آپ کو پہنچے گا تو ہم اس کی نافرمانی کریں گے؟ بالکل نہیں. ہمارے خواب و خیال میں یہ بات نہیں ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا. اب یہ اللہ کا نظام ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی غیر معتبر آدمی جس کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہ ہو, فاسق ہو, تمہارے پاس آ جائے بنبأ ایک بڑی خبر لے کر کے. قیامت کی خبر کو بھی نبا کہا گیا. اب سورہ نبا پڑھتے ہیں, سارے ہم شروع ہوتے ہیں سورہ نبا. نبا مانے بڑی خبر, عظیم خبر, ایسی خبر جس کے اثرات بہت دور تک پڑتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا غیر معتبر آدمی, غیر معروف آدمی ایسی کوئی خبر لے کے آ جائے بڑی, جس کے نتائج بہت زیادہ ہوں, تو اس کی تحقیق کرو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اس کو کھول کھول کے دیکھ لو, اس کو بالکل تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں اس قوم پہ جا پڑو, چڑھ دوڑو اس قوم پر, اور بعد میں افسوس کرو, بعد میں ندامت ہو کہ ہم نے کیا کر ڈالا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے جان لو, وَعَلَمُوا اور جان لو, أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں, تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. وَلَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ذَلِكَ الرَّاشِدُ. جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. اگر اکثر معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں, تمہاری بات پہ عمل کر لیا کریں, تو فرمایا لعنتم, تم انتہائی پریشانی میں پڑ جاؤ. اللہ کے نبی جس نگاہ سے دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی معاملات کو جس گہرائی سے سمجھتے ہیں, جو فہم اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے, آپ کو پوری انسانیت کے لیے ماڈل ہے, تو تم جلدی مت بتایا کرو کہ اللہ کے نبی یہ کر دیجیے, اللہ کے نبی یہ کر دیجیے. نہیں, اپنی بات اگر رکھنی ہے تو رکھ دو, کبھی انتظار کرو ان کے فیصلے کا. اگر وہ تمہاری اجلت پر کچھ کر دیا کریں تو اکثر ایسا ہوگا کہ تم بعد میں افسوس کرو. یہ بھی اشارہ دیا جائے, جان دو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہے. اگر وہ اکثر باتوں میں یا بہت سی باتوں میں تمہاری بات پر عمل کر لیا کریں تو تم مصیبت پہ پڑ جائے کرو. لیکن اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں لیا تو کیا صحابہ نے بغاوت کیا؟ کیا یہ بات وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, جب کچھ صحابہ نے اصرار کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی اس سے اقدام نہیں کیا, آپ نے بالکل فوج نہیں بھیجی ان لوگوں کے سب کو بھی کے لیے, تو صحابہ کا دل مطمئن نہیں تھا. لوگوں نے سوچا اللہ کے رسول ہم بڑے اصرار کر رہے ہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے رہے ہیں, اس کا مطلب بھلائی اسی میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی, یہ صحابہ کی تعریف فرمائی جا رہی ہے. فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے تو سارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا ہے, اور وہ ایمان باللہ بھی ہے اور ایمان بالرسول بھی ہے. تو گویا تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب نہ بنایا ہوتا تو تم بغاوت کرتے تھے, تم نبی کے بارے میں ادھر ادھر کا نفسوسی کرنے لگتے. لیکن اسی مجال میں کسی کی کیوں, اس لیے کہ ایمان کہاں تھا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. اگر تمہارے دلوں میں ایمان سجا نہ ہوا ہوتا, شکوک و شبہات وہاں پیدا ہو جاتے, بغاوت کے نافرمانی کے آثار پیدا ہو جاتے, تو کیا ہوتا, ایمان رخصت ہو جاتا. تو اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے.
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ نے تمہیں کراہیت دے دی ہے، نفرت دے دی ہے کفر سے۔ نبی کی بات کے خلاف کھڑا ہو جانا کیا ہو جائے گا؟ کفر۔ تو اللہ نے تمہیں کفر سے نفرت دی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی نافرمانی سے تمہارے دلوں میں نفرت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن پاک میں کر رہے ہیں، اپنے محبوب بندوں، اپنے حبیب کے ساتھیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی پہچان اور خوبی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر سے نفرت ہے، نافرمانی سے نفرت ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، فسوق فسق کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کو مانے، ایک چیز کو مانے لیکن اعمال اس کے بالکل خلاف جاتا ہے، مانے لیکن عمل بالکل اس کے خلاف ہو، تو یہ دھیرے دھیرے آدمی اگر زیادہ یہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر آدمی کی ہدایت کی کوشش کرے گا۔ اگر معلوم ہو جائے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے فوراً توبہ کر سکتا ہے، زندگی کی کوئی بیمار تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور تمہیں اللہ نے کفر سے نفرت دی ہے، فسق سے نفرت دی ہے، وہ نسیان اور گناہ سے نفرت دی ہے۔ گناہ سے تمہیں نفرت، کبھی شیطان نے پھسلا دیا، چلے گئے گھر کے باہر آ گئے، یہ ہے پہچان۔ یہ کس کی پہچان بتائی گئی؟ صحابہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، دیکھو میرے حبیب کے ساتھیوں کو ان کے دلوں میں ایمان کی محبت، اللہ نے ایمان سے سزا دیا ہے ان کو، ورنہ اتنی بات ہو گئی تھی دوسرے لوگ ہوتے تو غلط بغاوت کرتے تھے، دیکھتے ہیں آپ سے ابھی کاٹتے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا اور اس کا ذکر بھی فرمایا، اولئک هم الراشدون، اور اسی کا فضل و انعام ہے کہ تم رشد و ہدایت پر ہو، تم راستہ پائے ہوئے لوگ ہو، یہ اس کا اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اور راستہ پائے ہوئے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ ایمان سے محبت، رسول کے فیصلے پر آمادگی اور اطمینان، اور کفر اور فسق اور گناہ سے نفرت، یہ ہے ہدایت یاب لوگوں کی پہچان۔ اللہ نے فرمایا فضل من اللہ، یہ فضل تو بس اللہ کا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہم اتنے لوگ کہیں گے، اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے تو کیا کسی حکومت کی دین ہے؟ کیا کسی پارٹی کی دین ہے؟ کیا کسی سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلسفی کی دین ہے؟ تو فضل من اللہ، اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا فضل من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے کہ تمہارے دلوں میں نبی کی اطاعت کا جذبہ ہے، تم نبی کے اطاعت کو اپنے لیے خوش بختی سمجھتے ہو، کہیں اطاعت میں کمزوری ہے تو اپنے پہ افسوس کرتے ہو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا وہ اللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ حکیم، اللہ حکیم ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طہارت کا حکم دیا ہے تو یہ بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ طہارت اختیار نہ کرو، ذرا پڑھیے نماز، آپ کو مزہ آ سکتا ہے؟ وہ طہارت انسان کے پورے سائیکو کو بدل دیتی ہے، انسان کے پورے نفسیات کو بدل کے رکھ دیتی ہے، بالکل اللہ کی طرف پلٹا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت علیم ہیں، جاننے والے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ذرا تم اپنے علم سے کبھی اللہ کے علم کو تحلیل کرنے کی گستاخی کر سکتا ہے کوئی مومن؟ اور پھر اللہ حکیم ہے، اللہ کی کسی بات میں اگر بظاہر تمہیں سختی نظر آئے تو بھی سمجھ لو کہ اللہ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر تمہیں فجر کے وقت اٹھانے میں تمہیں تلخی اور جو ہے پریشانی محسوس ہوتی ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، جو بڑے علم والے ہیں، تمہاری ضرورت کو اچھی طرح جانتے ہیں، تم سے زیادہ جانتے ہیں، تمہاری ضرورت کے لیے بہتر ہے تمہارا اٹھنا، اور پھر ان کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ان چہروں کو جو جاڑے میں سخت ٹھنڈ میں اٹھ کر کے وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان چہروں کو ان سے مقابلہ کر کے دیکھیں جو اللہ کے حضور حاضری اور سجدے سے محروم رہتے ہیں، کوئی ان کے سیما ان کی وجوہ نہیں، ان کے چہروں پہ ایک خاص قسم کے روحا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور زندگی رہی تو آگے کی آیات انشاءاللہ لے جائیں گے۔ بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، ایک روایت نقل کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جب یہ آیتیں اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بولتے تھے، دھیرے بولنے لگے، کیا کہہ رہے ہو؟ پھر سے بولتے کیا کہہ رہے ہو؟ سن نہیں سکتے، یہ اثر پڑا تھا۔ اور ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ، مدینے کے تھے۔ اتنی اونچی آواز اللہ نے دے رکھی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کئی سو لوگوں تک اور محلے میں اور آبادیوں میں جا کے کوئی بات بتانی ہوگی تو آپ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کی آواز بہت اونچی تھی اور جو بات کو بہت اچھی طرح یاد بھی رکھتے تھے، ان کو بلاتے اور کہتے یہ بات ہے، اس کو غور سے سن لو اور پھر جا کر کے اعلان کرو۔ تو اس میں حضرت ثابت بن قیس تھے،
ظاہر ہے اللہ کے نبی سے کہیں اونچی ان کی آواز کی، تو مجلس میں جب وہ بولتے تو پھر کسی کی آواز نہیں سنائی۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن ایسا لگا کہ ثابت نہیں دکھ رہے ہیں، تو ایک صحابی سے کہا کہ ثابت کرا، کوئی روٹائی ہوگی، آپ کو ایسی یاد آ گئی ہوگی، تو گئے ان کے پاس، تم کہاں، تم اتنے مصروف ہو کہ اردو تمہیں یاد کریں گے تب تم پہنچو گے، کہاں ہو تو رونے لگے۔ انہوں نے کہا ارے بھائی تم کو معلوم ہے سورہ حجرات اتری اور اس میں کہا گیا ہے کہ نبی کی آواز پر اگر کسی کی آواز بلند ہوگی تو اس سے سارے آواز بتا، تو اس کے روح سے تمہیں ایسے ہی بھی جہنم میں پہنچانے کا مستحق ہو گیا، اور اگر کچھ کو کثر باقی ہے تو ابھی میں جاؤں گا اللہ کے نبی کی مجلس میں بولوں گا، حضور پاک کی آواز سے میری آواز اوپر ہو جائے گی۔ جس اللہ نے آیت اتاری تھی اسی اللہ نے ثابت کی آواز نہیں بنائی، ثابت نے اپنی آواز خود نہیں بنائی، ثابت کو اپنی آواز سے ایسی کوئی قدرت حاصل نہیں تھی کہ وہ بولے تو ان کی آواز نرم رہے، کیوں؟ آواز کی فریکوینسی اور بلندی اور تیزی یہ اللہ کی بنائی تھی۔ جہاں اختیار ہی نہیں تھا رسول کے ادب میں، وہاں بھی اتنے حساس کے صحابہ کہ جس چیز پہ اختیار ہی نہیں تھا وہاں اپنے آپ کو اتنا بدا ہوا اور اتنا اپنے آپ کو حساس محسوس کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے ادب میں کوئی بھی چیز ہو، لباس کا معاملہ، رہن سہن کا معاملہ، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ، بات چیت کا معاملہ، کہیں بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے تو صحابہ کو یہ مزاج ہے کہ جس چیز سے ان کو اختیار نہیں ہے وہاں بھی چوکنے بننے، اور ہمیں جس چیز سے پورا اختیار ہے کہ اپنے نبی کے رنگ میں رنگ جائیں، ہمارا رنگ اگر دوسرا ہو، ہمارا طریقہ دوسرا ہو، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تربیت دی تھی کیا وہ تربیت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور کیا ہمیں اسی طرف نہیں چلنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ثابت بن قیس کا جو جذبہ تھا اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اور اسی طرح سے اپنے نبی کے ادب محفوظ رکھنے کی کا سلیقہ عطا فرما دے جو خود اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار ہم نے اپنے نفسوں کو ظلم کیا ہے، اے اللہ گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی تو اے اللہ بہت بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پالنہار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، اے پروردگار ہم کو آخرت کی بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما، پروردگار ہمیں کوتاہی اور غفلت سے بچا لے، اے اللہ نافرمانی سے بچا لے۔ پروردگار دنیا میں بہت سے جانیاں ہیں، گمراہی کی، بد عقیدگی کی، بد اخلاقی کی، اے اللہ اس میں ہمیں اپنے دین سے قائم فرما، اے اللہ بہت تیز سیلاب ہے کفر کے ظلم اور دندنانے کا، اے اللہ اس میں اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما لے۔ پروردگار اپنی کتاب سے جڑ جانے، اے اللہ بلکہ سمٹ جانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے نبی کے سیرت و کردار کو اے اللہ اپنے اندر بچا لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ جب آخرت میں بلائیں تو اے اللہ اپنے حبیب کے چاہنے والوں میں شمار کر لیجیے، اے اللہ ان کی قربت دے دیجیے، اے اللہ ان کی شفاعت دے دیجیے، اے اللہ ہماری نئی نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے عقیدے اور فکر اور اخلاق کی حفاظت فرما، اے اللہ ساری دنیا میں جو ہلچل ہے اس وقت، اے اللہ جو تیرے دین کے خلاف
کہ دنیا بھر کے ظالم کرنا ہے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے، اے اللہ خود اول کی کامیابی فرما دے، اے اللہ ظالموں نے جو بیت المقدس کو اللہ اپنی چنگل میں لے رکھا ہے، اے اللہ ان کے ظلم سے اور ان کے تسلط سے اپنے گھر کو آزاد فرما دے، اے اللہ ہم کمزور بندوں کو، اے اللہ آپ کے ناچارہ بندے، اے اللہ یہ آپ کی توفیق چاہتے ہیں، اے اللہ اس بڑے کام میں ہم کو بھی کچھ کام دے دے، ہمیں بھی کچھ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.